بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تو اللہ کے رسول نے اللہ کے حق کو پیش کیا. اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے خود نے ہمارے نبی جی کے حق کو پیش کیا ہے، اللہ کے رسول کے حقوق کو بھی پیش کیا ہے. اللہ کے رسول کے حقوق بھی دنیا والوں کے سامنے، یوں نہیں کہ ایمان والے، پوری دنیا. اللہ کے رسول نے بھی جو اللہ کے حقوق پیش کیے پوری دنیا والوں کے سامنے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی اللہ کے رسول کے حقوق پوری دنیا والوں کے سامنے پیش کیے ہیں. قرآن کریم میں یہ ارشاد ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سلام بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لہٰذا اے ایمان والے بندو تم بھی سلام بھیجو. اب یہ اللہ کی طرف سے یہ لازم کر دیا گیا ہم پر. اب یہ بھی سمجھ لے کہ یہ یوں نہیں ہے کہ آخری زماں کی امت پر صرف لازم کیا گیا کہ چلو آخری زماں کی امت ہے ان پر یہ لازم کیا گیا، نہیں. یہ تو اللہ کے رسول کا جب سے وجود قائم ہوا ہے اس زمانے سے اللہ کی رحمت اور سلامتی ان پر نازل ہوتی ہے. جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قائم ہوا ہے اسی زمانے سے اللہ کے طرف سے ان پر رحمت اور ان پر سلامتی نازل ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہے. ماں حوا کو جب پیدا کی گئی اور جب حضرت آدم علیہ السلام ماں حوا سے بات چیت کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے فوراً روک دیا. اے آدم صبر کرو. کیا ہے؟ تو کہا کہ پہلے مہر ادا کر دو، حوا کی مہر ادا کرو. تو مہر کیا ہے؟ تو کہا کہ آخری زماں کے نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر درود بھیج دو، ان پر سلامتی بھیج دو، یہ تمہاری مہر ادا ہو جائے گی. آدم علیہ السلام نے سلام بھیجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور وہاں پر مہر ادا ہوئی. کہ بتاؤ کہ انسان تو اب زمین پر بھی نہیں آیا، آسمانوں پر انسان ہے، پہلا انسان ہے، پہلی زبان ہے، اور فرشتوں نے روک دیا. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی فرشتہ ہل سکتا ہے؟ نہیں ہل سکتا. اللہ کے حکم سے فرشتوں نے روک دیا کہ کہو کہ مہر ادا کرے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے. آدم علیہ السلام نے سلام بھیج دیا. اسی طریقے سے جب زمین پر آئے خطا ہوئی، زمین پر بھیج دیے گئے، برسوں تک مارے پھرتے ہیں، توبہ قبول نہیں ہوتی. یہ ساری چیز ملیں گی حدیث کی کتاب میں. آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی برسوں تک پریشان تھے، توبہ قبول نہیں ہوئی. نہ جانے ایک بار اللہ نے کیا دل میں ڈالا، آسمان کی طرف دیکھ رہے حسرت بھری نگاہ سے، امید بھری نگاہ سے، اور اللہ سے دعا کرتے اے میرے پروردگار اس محمد کے وسیلے سے تو میری مغفرت فرما، اس محمد کے وسیلے سے تو میری مغفرت فرما. تو اللہ تبارک تعالیٰ وہی بھیجتے کہ محمد کون ہے؟ آپ کو کیسے معلوم کون ہے؟ تو کہا کہ جب مجھ کو پیدا کیا گیا تو میں نے عرش پر دیکھا کہ وہاں لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی وقت میں سمجھ چکا یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ہستی ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ان کے نام کو جوڑ کر رکھا ہے. اللہ نے فرمایا کہ تمہاری توبہ قبول. تو اس درود میں یہ برکت ہے. ایک بار صحابہ کرام تذکرہ کر رہے تھے انبیاء کرام کا، پیغمبروں کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہید صحابہ کرام تذکرہ کر رہے تھے پیغمبروں کے بارے میں کہ کیسے کیسے مقام اللہ نے عطا فرمائے، اور بات چیت میں کہہ رہے تھے دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کلیم ہے، اللہ سے بات چیت کرتے تھے، عیسیٰ روح اللہ ہے. اور اس طریقے سے مختلف پیغمبروں کے مقام کو بیان کرتے تھے، اور اللہ کی رحمت جو ان پر برسی ہے، ان کو جو مقام ملا، احسان اللہ کا، وہ سارے بیان کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا. اللہ کے رسول نے سنا ساری بات، اور پھر جب قریب آئے تو فرمانے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں میں نے تمہاری بات سن لی کہ تم نے بالکل سچ کہا
کہ اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، موسیٰ کلیم ہے، ابراہیم خلیل ہے، یہ بالکل سچ بات ہے کہ اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے سارے پیغمبروں کو اپنا مقام عطا فرمایا. لیکن غور سے سن لو، غور و فکر سے سن لو، سارے لوگوں کو اللہ نے اس طریقے سے بنایا، لیکن اللہ نے مجھ کو اپنا حبیب بنایا ہے. اللہ نے مجھ کو اپنا حبیب بنایا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اپنی بات کو پیش کرتے ہیں کہ میں اس بات پر فخر نہیں کرتا، کہ میں اس بات پر فخر نہیں کرتا ہوں کہ کل قیامت کے میدان میں حمد کا جھنڈا اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں دے گے. کل قیامت کے میدان میں حمد کا جھنڈا، تعریف کا جھنڈا اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں دیں گے، اور جتنے بھی پیغمبر ہیں سارے کے سارے پیغمبر میرے جھنڈے کے ماتحت ہو گئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم پھر آگے بات کو بیان کرتے ہیں کہ میں اس بات پر بھی فخر نہیں کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے ہاتھ سے کھولا جائے گا. سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے ہاتھ سے کھولا جائے گا، اور سب سے پہلے میں اور میری امت کے فقراء سب سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اضافہ کرتے ہیں، اور اس بات پر بھی میں فخر نہیں کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ بندوں میں سب سے زیادہ میں اللہ کے قریب ہوں، مقرب ہوں، سب سے زیادہ میں قریب ہوں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بھی کہا کہ میں اولین بھی ہوں، میں آخرین بھی ہوں. میں اولین بھی ہوں، میں آخرین بھی ہوں. مقصد کہ سب سے پہلے بھی مجھ کو نبوت عطا فرمائی، اور آخری زمان میں خاتم النبی کا لقب بھی مجھی کو عطا فرمایا گیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے نبوت کب عطا فرمائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام مٹی کے حالت میں تھے، اب روح نہیں پھونکی ہے، ایک بھی انسان اب تک اللہ نے نہیں بھیجا نہ بنایا ہے، اس وقت اللہ نے مجھ کو نبوت عطا فرمائی. تو سب سے پہلے بھی نبوت ان کو عطا فرمائی، اور آخری زمان خاتم النبی کا لقب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولین بھی میں ہوں اور آخرین بھی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 سلامتی نازل کرتے ہیں. اب دیکھو ہم ایک بار بھیجتے ہیں، اللہ 10 سلامتی، اللہ کی سلامتی. اللہ جو ساری کائناتوں کا مالک ہے وہ اپنے طرف سے سلامتی بھیجتے ہیں. ہماری سلامتی، ہماری زبان کیسی، ہماری زبان کیسی، ہمارا کھانا کیسا، ہماری غذا کیسی. ہم زبان سے گالی بھی دیتے ہیں، ہم غیبت بھی کرتے ہیں، ہے نا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار اگر اس ناپاک زبان سے سلام بھیجتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام سے 10 سلامتی نازل فرماتے ہیں. کتنی بڑی چیز ہے، کتنی فائدے کی چیز. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 سلامتی ملتی ہے، 10 مقام بلند ہوتے ہیں، مرتبے، اور 10 اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں. یعنی اس درود میں ایک بار درود پڑھنے پر اللہ کی بھی سلامتی ملتی ہے، مرتبے بھی اللہ بلند کرتے ہیں، اللہ گناہوں کی مغفرت بھی کرتے ہیں. کتنی سارے فائدے اس میں، مغفرت بھی ہے. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، 200 سال کے اوپر اس کی عمر، 200 سال زیادہ، 200 سال سے زیادہ. بنی اسرائیل کا شخص بدکار تھا، گناہگار تھا. جب اس کی موت بھی لوگ سمجھاتے تھے کہ بھائی یہ گناہ کا کام چھوڑ دے سب، لیکن وہ مانتا نہیں تھا. آخر کار 200 سال اس کی عمر اسی طرح گزر گئے. 200 سال کے اوپر اس کی عمر تھی. 200 سال کی عمر جب بہت زیادہ تھی، اب جب اس کا موت ہو گئی تو بنی اسرائیل نے کیا اٹھا کے پھینک دیا کچرے میں. بیزار تھے کہ چلو اچھا ہوا ہماری جان چھٹی، یہ مر گیا، اٹھا کے کچرے میں پھینک دیا اس کو. ایک طرف تو قوم نے یہ کام کیا کہ اس گناہگار کو کچرے میں پھینک دیا، دوسرے طرف اللہ تبارک و تعالیٰ وہی بھیجتے ہیں، اے موسیٰ جاؤ، میرے ایک چہیتے بندے کو تمہاری قوم نے کچرے میں پھینک دیا ہے، جنگل میں پھینک دیا ہے، اس کی غسل کراؤ، اس کے جنازے کی نماز پڑھاؤ. موسیٰ علیہ السلام بستی میں گئے. بستی میں جانے کے بعد تلاش کی کہ بتاؤ، تو کہا کہ ہاں ہے، ایک آدمی مرا ہے. کہاں تھا؟ بولے جنگل میں پھینک دیا. کیوں؟ ارے 200 سال وہ اتنا خطا کار اور کتنا گنہگار، سمجھانے پر نہیں سمجھا. ہم نے کہا کہ اس کی کیا، پھینک دیا ہم نے. کہاں ہے بتاؤ؟ کہا کہ اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میرا چہیتا بندہ ہے، محبوب بندہ ہے، غسل بھی کراؤ، جنازے کی نماز بھی پڑھاؤ، کفن دفن کا انتظام کرو، اور تمہاری امت سے کہو کہ اس جنازے میں شریک ہو جائے، اس لیے کہ ہم نے اس کی بھی مغفرت کی ہے اور جو جنازے میں شریک ہوگا اس کی بھی مغفرت کر دے. دونوں چیز.
اب موسیٰ علیہ السلام نے غسل کرایا، جنازے کی نماز بھی، کفن دفن کا معاملہ ہوا، اس کے بعد میں سر سجدے میں، کچھ لوگ نماز پڑھے کچھ لوگ نہ پڑھے، جو ضدی تھے کہ بھئی اب کیا ہے اس نماز پڑھیں گے، چھوڑو اتنا گنہگار، ٹھیک ہے موسیٰ تو کہتے، کبھی کبھی ہوتا ہے نا انسان اپنی عقلوں پہ بھروسہ کر، نبی جو کہتے اس پر بھروسہ نہیں کرتا، اپنی عقلوں پہ بھروسہ کرتا، تو انہوں نے کہا کہ کیا موسیٰ تو کہتے اس میں کیا ہو گیا، کچھ لوگوں نے نہیں پڑھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سارا کام نپٹانے کے بعد سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے التجا کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ میری قوم تو یہ کہتی ہے کہ 200 سال سے گناہ گار تھا اور اسی طرح یہ گناہ کرتے رہا، مانتا نہیں تھا، تو کہا کہ جو تم نے سنا وہ صحیح سنا تم، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ گناہ گار، اللہ نے کہا جو تم نے سنا صحیح سنا ہے، لیکن ایک بار غسل کرنے کے بعد یہ تورات ہاتھ میں لے کر بیٹھا تھا، وہ پنوں کو پلٹ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، تورات کو پڑھ رہا تھا، اس تورات پڑھتے پڑھتے ایک جگہ پر ہمارے آخری زماں کا نام آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب آخری زماں میں نام آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ دل کے اندر اس نام کے وجہ سے اس پیغمبر کے لیے اس کے دل کے اندر محبت پیدا بھی، ہمارے نبی کے لیے محبت پیدا بھی، اس نے چوم لیا، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا اور اس پر اس نے درود بھیج دی، بس یہ منظر ہم کو پسند آیا، اس کے وجہ سے ہم نے سارے اس کے گناہوں کو معاف کر دیے اور ہم نے اپنے قریب اس کو بندوں میں شامل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سر اٹھا کر لوگوں سے اعلان کیا، اے لوگوں بات تو یہ ہے کہ تھا تو گناہ گار، تم جو کہتے ہو بالکل سچ ہے، لیکن اللہ کا ایک کرم ہوا کہ اس عمل کے وجہ سے اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیے اور اس کی مغفرت کی، اور ساتھ میں جنازے میں رہنے والے کی بھی اللہ نے مغفرت فرما دی۔ جب یہ کہا تو پیچھے کھڑے جو رہے تھے، جو جنازے کی نماز میں شریک نہ ہوئے، وہ افسوس کرتے رہے کہ بڑا افسوس، کاش کہ ہم بھی کھڑے ہو جاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس درود میں اللہ نے رحمت بھی رکھی ہے، برکت بھی رکھی ہے اور ایک مقام بھی ہے اور مغفرت بھی اللہ نے رکھی ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں ادب پیش کیے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں سورہ حجرات میں شروع میں 2 نمبر 3 نمبر کی آیت ہے یہ، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اپنے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو، اے ایمان والو اپنے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو، یہ بے ادبی نہیں استعمال کیا، یہ لفظ بے ادبی کا نہیں ہے، اپنی آواز کو بلند مت کرو، جس طریقے سے تم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہو، دیکھو اللہ نے ادب سکھایا، جس طرح ایک دوسرے اس طرح بڑے آواز سے بات مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری کرنی کو اکارت کر دی جائے، یعنی صرف بڑی آواز کرنے پر نیکیوں کو برباد کر دی جائے اور تم کو پتہ تک نہ چلے، اللہ پھر یہ بھی ارشاد فرماتا ہے، اریز کر دی جائے، ختم کر دی جائے، برباد کر دیا جائے اور تم کو ہوش تک نہ ہو، یہ ادب بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ پھر آگے جو آیت ہے 3 نمبر کی، اس میں اللہ تعالیٰ پھر خلاصہ فرماتے ہیں ایک طرف کی اور پھر دوسری طرف کی بات، جو لوگ اپنی آواز کو نبی کی آواز کے سامنے دھیمی رکھتے ہیں، ادب کرتے ہیں، دھیمی کرتے ہیں، تو ان کے دلوں کو اللہ نے دیکھ لیا، ان کی پرہیزگاری کو دیکھ لیا، ان کے لیے اللہ نے مغفرت رکھی ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے، ان کے لیے اجر عظیم۔ ایک ہوتا ہے اجر کبیر، بڑا اجر، اور ایک ہوتا ہے اجر عظیم، دونوں میں فرق ہے، اجر کبیر الگ چیز ہے، اجر عظیم الگ چیز ہے، اجر عظیم کا مقام اور اونچا، اجر کبیر بڑا اجر، لیکن اجر عظیم عظمت والا اجر، دونوں میں فرق ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آواز کو بڑی کی تو نیکیوں کو ختم کر دی جائے گی، آواز کو بڑی کی تو نیکیوں کو ختم کر دی جائے گی، اور آواز کو دھیمی کی تو نیکیوں کو بڑھا دی جائے گی، گناہوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو دونوں پہلو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کے سلسلے میں پیش کیے ہیں۔ ایک صحابی تھے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اونچا سنتے تھے، اونچا سننے کا مطلب کہ کم سنتے تھے، اونچا سننے کا مطلب کم سنتے تھے، کم سنتے تھے تو قدرت کا کرنا، جو کم سنتے ہیں تو اس کی آواز خود بخود بڑی ہو جاتی ہے، تو ان کی آواز بڑی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ بھئی یہ آواز بڑی ہوگی تو تمہارا اعمال، اب یہ اللہ والے تھے، یہ صحابی ہے، ڈر گئے کہ کیسی آیت نازل ہوگا، دل میں سوچنے لگے کہ یہ آیت تو میرے لیے نازل ہوئی، اس لیے کہ میرا ہی آواز بڑا ہے، جتنے صحابہ کرام جتنا میرا آواز بڑا ہے اتنا آواز کسی کا بڑا نہیں ہے۔ اب ڈر گئے، مسجد میں جانا بند کر دیا، گھر میں چلے گئے، ڈر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ کچھ دن تک نہیں آئے تو پوچھا کہ بتاؤ ثابت کہاں ہے، بیمار ہے؟ تو کہا کہ اللہ کا رسول بیمار تو نہیں ہے،
پڑوسی سے پوچھا کہ میں پوچھتا ہوں. جب پوچھا کہا تو کہا کہ میں تو ہلاک ہو گیا, میں تو جہنمی ہو گیا. کیوں؟ ارے تم نے دیکھا نہیں کہ میری آواز کتنی بڑی ہے اور کیا آیتیں نازل ہوئی. اللہ کے رسول یہ تو اس طرح کہتے ہیں. کہا کہ بلاؤ ان کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے کہا کہ تم کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں, ثابت میں تم کو جنت کی بشارت دیتا ہوں اور ساتھ میں تم کو شہادت کی بشارت دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جنتی بھی بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری قسمت میں شہادت بھی لکھ دی ہے. مسلم کذاب کا جب فتنہ شروع ہوا کہ جنگ میں شامل ہوئے تھے اور اسی جنگ میں وہاں پر جا کر وہ شہید ہوئے ہیں. تو اللہ نے اس طریقے سے نبی کے حقوق کو بھی پیش کیا ہے, نبی کے حقوق کو بھی پیش کیا ہے. امام مالک کا زمانہ ہے. خلیفہ منصور بڑا سخت مزاج کا تھا. خلیفہ منصور مسجد نبی میں داخل ہوا, ظالم تھا. مسجد نبی میں داخل ہوا اور جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزار اقدس میں آرام کر رہے, وہاں سے جو گزر ہوا تو جس طرح ایک دوسرے سے بات چیت کرے بڑی بڑی آواز سے بات کر رہا تھا. امام مالک نے فوراً روکا کہ آپ آواز کو کم کر دیجیے, دھیمی کر دیجیے. تو کہا کہ کیوں؟ تو کہا کہ نبی ہے یہاں پر. تو کہا کہ اس زمانے کی بات, اب کی بات تھوڑی. کہا کہ نہیں, جو قانون اس زمانے میں تھا وہی قانون آج بھی چلتا ہے اور قیامت کے روز تک یہی کام چالو چلے گا. ظالم بادشاہ تھا, قتل کر دیتا تھا لوگوں کو, لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے سے اسی وقت ٹونک دیا کہ نہیں, آواز کو چھوٹی کر دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے اپنے نبی کے حقوق کو بھی پیش کیا ہے اور ادب کو بھی پیش کیا ہے. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب سلام بھیجتے ہیں, کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے. حضرت علی کرم اللہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہم ہماری بات تو سمجھ نہیں سکتے, جو نبی نے کہا تو غور و فکر کرنا پڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ سب سے زیادہ بخیل وہ ہے کہ جن کے سامنے میرا نام لیا جائے اس کے باوجود درود نہ پڑے مجھ پر, سلام نہ بھیجے. تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ نبی کا نام آتا ہے تو علم نہ ہونے کی وجہ سے, سستی کی وجہ سے یا ہماری دماغ کی کمزوری کی وجہ سے کبھی ہم خاموش رہتے, زبان ہونٹ ہلتے نہیں ہیں, حرکت نہیں کرتے. لیکن وہ بڑا سخت معاملہ ہے ہماری نظر میں. کبھی کبھی کچھ لوگوں کی نظر میں, سب تو نہیں, کچھ لوگوں کے نظر میں اتنا معاملہ سنگین اور سخت نہیں ہے, لیکن یہ معاملہ بڑا سخت ہے کہ نبی کا نام آئے اس کے باوجود صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کہے تو فوراً جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کر لے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مبارک مہینے میں فرشتوں کو جماعت لے کر نازل ہوتے ہیں شب قدر میں, اور جو رکوع کرتا ہے, سجدے کرتا ہے, تھک کر سو گیا, روزہ رکھتا ہے, زیادہ عبادت نہیں کر سکتا, نمازیں پڑھی ہے اور سو گیا وہ اطمینان سے, ایسے لوگوں پر بھی سلامتی نازل کی جاتی ہے. رکوع کرنے والے, سجدے کرنے والے, قرآن پڑھنے والے, سونے والے, اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو گئے, فرض نماز ادا کی ہے, کچھ نفل کی ہے, اب سو گیا, زیادہ عبادت نہیں کر سکتا, سو گیا تھک کر, ان پر بھی سلامتی. سارے فرشتوں کا سردار جبریل علیہ الصلوۃ والسلام شب قدر میں نازل ہوتے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ, سب کو سلام, سب کو سلام, سب کے لیے رحمت, اللہ کی طرف سے فرشتوں کو نازل کیا جاتا ہے. تو فرشتوں کا سردار سلام کرتا ہے, لیکن یہی فرشتہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ اعلان کرتا ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم, ہلاک ہو شخص, برباد ہو شخص جن کے سامنے آپ کا نام نامی آئے, اس کے باوجود آپ پر سلام نہ بھیجے. یہ بھی تو ایک علم ہے نا, یہ بھی علم ہے. ان چیزوں کے طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر جب نام آ جاتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم, بس اتنا ہو گیا کام, صلی اللہ, اور اس سلام پر 10 سلامتی ملتی ہے تو بتاؤ کہ اس سے بڑھ کر کون سا کام ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر زیادہ درود بھیجے گا قیامت کے روز میرے قریب ہوگا, جو حد سے زیادہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ بھی نصیب کرے. یہ بھی حدیث میں آتا ہے. ایک دیہاتی صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں, قریب آ گئے اور بیٹھ کر عرض کرنے لگے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی. اللہ کے رسول مسکرا دی, صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دی, اے اللہ کے بندے تو قیامت کا پوچھتا ہے, ارے تو نے کچھ قیامت کی تیاری بھی کی بھی ہے یا نہیں کی ہے, تو نے کچھ تیاری کی بھی ہے یا نہیں کی ہے. تو ٹھنڈی سانس لے کر کہتا ہے کہ ہاں اللہ کے رسول السلام, نماز پڑھتا ہوں, روزے رکھتا ہوں, جو کچھ اللہ کے راہ میں خرچ بھی کرتا ہوں, جو کچھ کرتا ہوں, لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ ہونا چاہیے. صحابی ہے, بلند مقام والے, سب کچھ کرنے کے بعد کہتے کہ ٹھیک ہے جو ہے لیکن اتنا نہیں کر سکتا ہوں جتنا کہ ہونا چاہیے.
پھر کہتے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مجھے معلوم ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں میں پانی آ گئے، اے اللہ کے بندے، جن جن لوگوں سے تو محبت کرتا ہے انہی کے ساتھ تیرا حشر کیا جائے گا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حقوق کو بھی پیش کیا اور بندے کے حقوق کو بھی پیش کیا، اور اسی طریقے سے اللہ نے بھی اپنے نبی کے حقوق کو پیش کیا۔